السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس اور ایک خوبصورت حکایت لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بستانی سعدی میں فرماتے ہیں کہ افغانستان کا شہر غوری خاندان اسی کی طرف منسوب ہے۔ اس کا بادشاہ غریب دیہاتیوں کے گدھوں پہ قبضہ کر لیتا اور ان پر اتنا بوجھ ڈالتا کہ بیچارے دونوں مر جاتے، کیونکہ چارہ بھی نہ ڈالتا۔ جب زمانہ کسی کمینے کو اختیار دے دیتا ہے تو وہ ظلم کا بازار گرم کر دیتا ہے، جیسے مغرور اونچے مکان والا اپنی چھت کا کوڑا نچلی چھت پہ پھینک دیتا ہے۔ ایک دفعہ یہ ظالم بادشاہ شکار کے لیے نکلا۔ شکار کے پیچھے گھوڑا دوڑایا تو قافلے سے دور نکل گیا، واپسی کا راستہ معلوم نہ تھا۔ اچانک ایک دیہاتی کے یہاں رات کو ٹھہر گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک دوسرا دیہاتی ایک نہایت ہی طاقتور گدھے کو مار رہا ہے کہ گویا ابھی اس کی ہڈی توڑ دے گا۔ بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ کیوں بلا وجہ اس بیچارے کو مارتا ہے۔ دیہاتی نے کہا، تو چپ رہ، اس میں بھی مصلحت ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، بھلا اس میں کون سی مصلحت ہے؟ تو دیہاتی نے جواب دیا، جو خضر علیہ السلام کی کشتی توڑنے میں مصلحت تھی۔ قرآن پاک کی سورہ کہف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، تو ایک ظالم بادشاہ تھا جو صحیح سلامت کشتی پہ قبضہ کر لیتا تھا۔ دیہاتی نے کہا، یہاں ظالم بادشاہ ہے جو صحیح سلامت گدھوں پہ قبضہ کرتا پھرتا ہے، اس لیے تو اپنے گدھے کی ٹانگیں توڑ رہا ہوں کہ ٹوٹا ہوا مال اپنے پاس رہے تو اس سے بہتر ہے کہ صحیح سلامت ہو مگر دشمن کے پاس۔ اے بادشاہ، آج یہ مظلوم گدھے تو تیرے ظلم کا بوجھ کھینچ رہے ہیں، کل بروز قیامت جو اس پر ظلم کرنے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ ایسا ظالم سویا ہی رہے تو بہتر ہے جس کا آرام دوسروں کی تکلیف میں ہے۔ دیہاتی کی اس کھری بات نے بادشاہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ساری رات جاگ کر ستارے گنتا رہا۔ صبح ہوئی تو قافلہ بھی بادشاہ کو تلاش کرتا کرتا پہنچ گیا۔ بادشاہ نے رات کی نصیحت کو بھلا دیا، بلکہ اس دیہاتی گستاخ کو ذلت کے ساتھ باندھ کر زمین میں گرایا اور تلوار نکال کر اس کو قتل کرنے لگا۔ جو اس کے منہ میں آیا کہنے لگا، چاقو سر پر ہو تو قلم کی زبان تیز ہو جاتی ہے۔ تیرے دور سے بڑھ کر کسی دور میں ظلم نہیں ہوا۔ تیرا علاج صرف ظلم چھوڑ دینا ہے، نہ کہ مظلوموں کو مار دینا۔ ظالم یہ امید نہ رکھے کہ اس کی نیک نامی دنیا میں پھیلے گی۔ تجھے نیند کیسے آ سکتی ہے جبکہ تیرے ہاتھوں سے ستائے ہوئے کو نیند نہیں آتی؟ صرف دربار کی خوشامد تجھے قابل تعریف نہیں بنا سکتی۔ منہ پہ تعریف کا کیا فائدہ جبکہ پس پشت ہر کوئی تجھے لعنتیں برسا رہا ہے، قابل تعریف نہیں بنا سکتی۔ ظالم بادشاہ کی ان باتوں نے اس پر گہرا اثر ڈالا اور اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ جاہل دیہاتی کی کھری کھری باتوں سے اس کو ہدایت مل گئی، ظلم کرنا چھوڑ دیا اور اس دیہاتی کو انعام و اکرام سے نوازا، بلکہ اس علاقے کی حکومت ہی اس کو بخش دی۔ عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے جس کا ترجمہ ہے، کمینہ اور گھٹیا جب تھوڑا اونچا ہو جاتا ہے تو تکبر کرتا ہے، اور اگر اس کو حکومت مل جائے تو ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ظلم قابل مذمت ہے اور حق گوئی کا تقاضا ہے کہ ظالم کے منہ پر اس کے ظلم کی مذمت کر کے بمطابق حدیث نبی افضل جہاد کا ثواب کمایا جائے۔ نیز کبھی اہل علم سے وہ نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی جو ایک جاہل سے مل جاتی ہے۔ اپنے متعلق کبھی دشمن سے بھی سننا چاہیے کہ وہ کیا کہتا ہے، کیونکہ خوشامدی تو سوا تعریف کے اور کیا کریں گے۔ کہتے ہیں تجھے خلق غائبانہ کیا کیا خوشامد کرنے والے نہیں، بلکہ ملامت کرنے والے تیرے خیر خواہ ہیں، جو تجھے تیرے عیب پر مطلع کرتے ہیں تاکہ تو اپنی اصلاح کرے، ورنہ وہ عیب ساری عمر تجھ میں موجود رہتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، تیرا بہترین دوست وہ ہے جو تجھے تیرے عیب پر مطلع کرے۔ اگر حکایت پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔